محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کفار کے بارے میں کہ جو پکے کافر ہیں ان پہ نصیحتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہیں کچھ اثر نہیں ہوگا. یعنی وہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ ان کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہونا. اس کے بعد ذکر تھا منافقین کا، اور منافقین کی دو مثالیں بتائی گئی تھی. ایک وہ منافقوں کی وہ قسم جو دل میں ہی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایمان نہیں لانا، ہم صرف مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. اور دوسرے قسم کے منافق وہ جو دل میں بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں. انہیں فوائد تو اچھے لگتے ہیں، فتوحات اچھی لگتی ہیں، تو جب منافعوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا دل اس طرف بڑھنے لگتا ہے. اور جب ان کو کوئی عمل کرنے کو کہہ دیا جائے تو یہ بات ان کو گراں گزرتی ہے، تو اس وقت وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بہرحال دونوں قسم کے منافقین کے بارے میں رکوع پہ یہ کہہ کر رکوع کا اختتام ہوا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ منافقوں آپ اس چیز کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پہ قدرت ہے. اس لیے حق کو چھوڑ کے ان کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ کی قدرت سے ڈرنا اور خوف کھانا چاہیے کہ ہر وقت اور ہر حال میں سزا دے سکتا ہے. اب اگلا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو یہاں پہ لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو. اور ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ذات، تمہارا رب وہ ذات ہے، خلق، کہ اس نے پیدا کیا، کم، تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو ترجمہ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رب کی بندگی کرو. تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب بندگی کے بارے میں بھی یہ سورہ فاتحہ میں گزر چکا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کس کی جاتی ہے؟ جس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اس کے آگے جھکا جاتا ہے. تو مسلمان کی شان ہے کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا. تو یہاں پہ بھی یہی تعلیم دوبارہ وہاں دعا سکھائی گئی تھی، اور یہاں پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرو. رب کی تفسیر بھی پہلے گزر چکی ہے. رب وہ ہوتا ہے جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، اور رب ایک ہی ہے. جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں لوگوں نے، لیکن وہ بہرحال جھوٹے ہیں. حقیقی رب جو ہے اللہ ہی ہے. تو یہاں پہ لوگوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب کی بندگی کرو. آگے اپنے رب کی وضاحت کر دی کہ رب کون ہے. یہ جو دوسرے خدائیوں کے دعوے تم کرتے ہو، ان کو معبود سمجھتے ہو، ان سے اور جو مالک حقیقی ہے ان سے ذرا کمپیئر کریں. کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا. اب جن کو تم غیر اللہ کو پوج رہے ہو، انہوں نے کیا کیا؟ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کا ایک دلیل دے رہے ہیں کہ الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، اور صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے. پھر مقصد حیات بھی بتا دیا، پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اب یہ آیت جو ہے ہمیں دو تین باتوں بتاتی ہے کہ ہمیں بندگی اپنے رب کی کرنی چاہیے، اور ہمارا رب وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. صرف ہمیں نہیں، وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، اور ہمارا بھی خالق ہے، ہم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے. اور پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہاں ہمارے لیے تھوڑا سا سبق ہے اس کے اندر کہ ہم دنیا کے حصول کے لیے کس قدر تگ و دو کر رہے ہیں، کس قدر ہماری جو ہے کوشش صرف ہو رہی ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے، دنیا بھی ہماری ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی دعا کی گئی، دعا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. یعنی دنیا کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے.
ہم نے یہاں کی کوشش کرنی ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے ہم اصل مقصد سے ہم روگردانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ تقوی کی والی جو بات ہے یہ بھی اس آیت سبق کے شروع میں گزر چکی کہ قرآن جو ہے ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پرہیزگار ہیں، کہ جو پرہیزگار، جیسے ہم عام زندگی میں کہتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس چیز کا پرہیز بتایا گیا ہے، کس چیز کا پرہیز بتاتا ہے ڈاکٹر؟ اس چیز کا پرہیز بتاتا ہے جو اس کے مرض میں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ عام حالات میں سب کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو نزلہ ہو گیا ہے تو نزلے میں جو چیز نقصان دے گی تو طبیب نے اس چیز سے منع کرنا ہے۔ کسی کی دوسری نوعیت کی بیماری ہے، اسے دوسری چیز سے تکلیف ہو سکتی ہے، اس میں پرہیز کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک متقی کی زندگی بھی ایسی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے، ہمارا دین ہمیں پرہیز کرنے کو کہتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، کہ جس سے ہمارے روح کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہماری اگلی زندگی کا نقصان ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں دنیاوی زندگی میں بھی ان چیزوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری تخلیق کا جو مطلب ہے کہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ہم تقوی والی زندگی حاصل کرنے کے لیے دین کی معلومات حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ تقوی والی زندگی، پرہیزگاری والی زندگی تبھی گزار سکیں گے جب کہ ہمیں علم ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی آیت کا واقعی حصہ ہی ہے یہ، کہ اللہ تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو مزید اس کے بارے میں فرمایا کہ رب نے اور کون کون سے احسانات ہمارے اوپر کیے۔ تو اس آیت میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، کہ جس زمین پہ تم چلتے پھرتے ہو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو نرم کر دیا، کہ اس زمین پہ تم چلتے پھرتے ہو، ہم بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، آپ اپنا گھر بار بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ زمین نہ تو اتنی نرم ہے کہ جس پر قرار نہ ہو سکے، نہ لوہے کی طرح سخت ہے، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا گیا ہے کہ جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا، والسماء، اور آسمان کو بنا، چھت، کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت کی طرح کھڑا کر دیا، جیسے سارا عالم بمنزلہ ایک مکان کے، تو آسمان اس کی چھت ہے، اور پھر اس چھت کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مزین کر دیا، چاند سے، سورج سے، ستاروں سے، سیاروں سے اس گھر کو روشن کر دیا۔ اور ساتھ اس میں پہلے الذی جعل لکم، لکم کا لفظ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے، کہ اے بندے میں نے لیے سارا کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ زمین کو تو اللہ نے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ دیکھیں بارش کتنی خوبصورت لگتی ہے، اور اگر انسان زمین پہ زندگی کا دار و مدار جو ہے پانی ایک ضروری چیز ہے، پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ ہر جاندار جو ہے اسے پانی کی ضرورت ہے، کھانے پینے میں بھی، نہانے دھونے میں بھی، اور دوسری چیزوں کے لیے بھی، اناج اگنے کے لیے، سبزی اگنے کے لیے، پھل میوے اگنے کے لیے، ساری چیزوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بن مانگے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا تھا، ہماری ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ پھر فرمایا فاخرج بہ من الثمرات، پھر اس سے نکالے، اخراجہ نکالے، بھی کا مطلب اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ یعنی پانی کے ذریعے۔ تو اتارا اس نے آسمان سے پانی، فاخرج بہ من الثمرات، تو نکالے اس پانی کے ذریعے میوے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے واسطے، تمہاری غذا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اگر پیٹ لگایا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے پراپر رزق کا بھی انتظام کیا ہے۔ طرح طرح کے اناج ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کا حصول کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی انتظام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ نعمت پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ تو انسان غور کرتے اس کو عدم سے وجود میں لائے اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کی تربیت اور پرورش کے لیے سارے سامان بھی پیدا کر دیے۔ تو ایسا کرنے والا بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ تو وہی ذات جو ہے اس کی عبادت اور بندگی کا حق بھی وہی ذات ہی رکھتی ہے۔ فلا تجعلوا، تو نہ تم ٹھہراؤ، مت بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یعنی لوگوں تم جانتے ہو کہ تمام چیزیں تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔
تو کتنی بری بات ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے سامان بنائے، تو اس کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف بھاگا جائے اور ان سے دعائیں مانگی جائیں، ان سے فریاد کی جائے، اور تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑی بری بات کوئی بھی نہیں لگتی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ جیسا کسی کو سمجھنا، شرک کرنا اور اسے دعائیں مانگنا، مدد کے لیے پکارنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، لیکن ایسے گناہ کے مرتکب، ایسے افعال کے مرتکب جو کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے مانگتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا اور شرک کو بڑا ظلم کیا۔ قرآن پاک میں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اگر قریب ہے کہ جو آسمان جو جب لوگ شریک ٹھہراتے ہیں کہ اتنا سخت گناہ ہے یہ کہ اس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان دھڑم سے گر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر وقت چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ لوگ شرک بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھا بھی رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہوا سے سانس بھی لے رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے لباس کو سے اپنے جسموں کو بھی مزین کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی ناشکری کی بات ہے، کوئی اگر کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ وفا نہ کرے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، اگر اسی نے ہمیں پیدا کیا، نہ تو ہم اپنی مرضی سے تخلیق ہوئے، پھر اس نے ہمیں پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، ہمارے ساتھ بھوک لگائی تو بھوک کا سامان بھی پیدا کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، تو تم اللہ کو چھوڑ کے اور معبود مت بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تم جانتے بھی ہو کہ تمہارا خالق اور مالک جو ہے اللہ ہی ہے۔